فنا عشق احمد میں ہوا ہوں کیا سمجھتے ہو، ہمیشہ کی زندگی لے کر جیا ہوں کیا سمجھتے ہو۔ فرشتے جو پوچھیں قبر کے اندر من ربو کا ما دین کا، تو کہہ دینا غلام مصطفیٰ ہوں کیا سمجھتے ہو۔ دو آدمی جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے آپس میں پیار ڈالا، ان کی محبت کا ذریعہ اللہ کی رضا تھی۔ جب وہ ملے تو اسی لیے ملے، اور جب جدا ہوئے تو اسی لیے ہوئے۔ فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان دونوں کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ ایک بندہ اپنے ایک دوست کو ملنے کے لیے جا رہا ہے۔ حدیث میں ہے کہ راستے میں ایک فرشتہ بصورت انسان اس کو ملا اور اس سے پوچھتا ہے کہ کدھر جا رہے ہو۔ اس نے کہا کہ فلاں بستی میں اپنے ایک دوست کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتہ پوچھتا ہے تجھے اس سے کوئی حاجت ہے یا کوئی کام ہے؟ اس نے کہا کوئی کام نہیں۔ فرشتے نے کہا کوئی احسان ہے جس کے بدلے میں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کوئی احسان نہیں۔ فرشتے نے کہا کوئی رشتہ داری ہے تیری اس کے ساتھ، اس لیے اس کے پاس جا رہے ہو؟ اس نے کہا کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ فرشتہ اس سے پوچھتا ہے پھر کس لیے جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بس میں اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتہ کہتا ہے کہ میں تیرے رب کا فرستادہ ہوں، مجھے رب نے بھیجا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہے، اس شخص کو ملنے کے لیے، اور تجھے کوئی کام بھی نہیں ہے، تو پھر اللہ نے تجھے بھی بخش دیا اور اسے بھی بخش دیا۔ جو اللہ کی رضا کے لیے کسی سے دوستی رکھتا ہے، فرمایا کہ الحب للہ والبغض للہ، کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے، اور دشمنی ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ فرمایا وہ دونوں خوش قسمت انسان جو آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھتے ہیں، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان دونوں کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ پھر کہا کہ جس شخص کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا رہتا ہے، ایک نماز پڑھتا ہے تو دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رہتے ہی مسجد میں تھے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کچھ لوگ مسجد کی میخیں ہوتی ہیں، جب بھی ان کو دیکھو تو مسجد میں ملیں گے۔ اگر وہ بیمار ہو جائیں، کسی وجہ سے مسجد میں حاضر نہ ہو سکیں، تو اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو ان کا حال پوچھنے کے لیے ان کے گھروں میں جاتے ہیں۔ تو حکم ہے کہ بازار میں دیر سے جاؤ اور جلدی واپس آ جاؤ، مسجد میں جلدی جاؤ اور دیر سے واپس آؤ۔ مومن مسجد میں اس طرح رہتا ہے جس طرح مچھلی پانی میں ہوتی ہے، اور منافق مسجد میں اس طرح رہتا ہے جیسے ایک پرندہ پنجرے میں پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ بازار میں دیر سے جاؤ اور جلدی واپس آؤ، اور مسجد میں جلدی جاؤ اور دیر سے واپس آؤ۔ لیکن ہم نے اپنی طرز زندگی کو الٹ بنا لیا ہے۔ بازار جانے کے لیے آدھا گھنٹہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے، اور ہم بول کے جاتے ہیں کہ جی میں بازار بس آدھے گھنٹے کے لیے جا رہا ہوں اور ابھی آ جاؤں گا، لیکن جب وہاں جاتے ہیں تو 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور مسجد میں صرف آخری وقت پہ آتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مسجد سے سب سے پہلے واپس چلے جائیں۔ تو جو مسجد کی صفائی ستھرائی کرتا ہے، مسجد کو آباد رکھتا ہے، مسجد کی
تعمیراتی کام میں کوشش کرتا ہے وہ بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہیں، اور مسجد کی زیب و زینت میں لگے رہتے ہیں، مسجد کی صفائی کرتے ہیں۔ تو ایک بڑھیا تھی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ مسجد کی جو زیب و زینت ہے، مسجد کی صفائی ہے، یہ مسجد کی آبادی نہیں ہے، مسجد کی آبادی نمازی ہے۔ نمازی ہوں گے تو مسجد آباد ہوگی۔ تو حدیث میں ہے کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ تو ایک خاتون تھی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، اور مسجد کی صفائی کرنا یہ ایک بڑی سعادت ہے۔ جو مسجد کی صفائی کرتا ہے اللہ اس کے دل کو ستھرا کر دیتا ہے۔ جس نے اللہ کے گھر کو صاف کیا اللہ اس کے دل کو صاف کر دے گا۔ وہ خاتون مسجد کی صفائی کرتی تھی۔ کچھ دن ہو گئے کہ آقا کریم کو وہ خاتون نظر نہیں آئی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کچھ دن ہو گئے ہیں مجھے وہ بوڑھی خاتون نظر نہیں آتی جو مسجد میں صفائی کرتی تھی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ تو میرے حضور نے فرمایا، صحابہ آپ نے مجھے بتایا نہیں۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مصروف تھے، ہم نے سوچا کہ عام سی عورت ہے تو آپ کو بتانا مناسب نہیں سمجھا، اور ہم نے جنازہ پڑھا، اس کی تدفین کر دی۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ وہ مسجد کے صفائی کرنے والی بوڑھی خاتون وہ عام نہیں تھی، وہ خاص تھی۔ کہا کہ مجھے ان کی قبر پر لے چلو اور میں جا کر کے وہاں دعا کروں گا۔ تو آقا کریم وہاں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر کے دعا کی۔ تو سامعین، تو جو مسجد کی صفائی کرتا ہے، جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا رہتا ہے، آج ہمارا دل بازار میں لٹکا ہوا ہے، آج ہمارا دل دوستوں سے گپ شپ کرنے کے لیے لٹکا ہوا ہے، آج ہمارا دل باہر گھومنے کے چکروں میں لٹکا ہوا ہے، آج ہمارا دل لیڈروں میں لٹکا ہوا ہے، آج ہمارا دل دوستوں میں خوش گپیاں میں لٹکا ہوا ہے، آج ہمارا دل بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹل پہ کھانا کھانے کے لیے وہاں لٹکا ہوا ہے، آج ہمارا دل جو ہے اپنے یاروں سے مذاق کرنے میں لٹکا ہوا ہے۔ تو یہاں کہا کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ آج تو سورج الٹا ہے، لیکن کل قیامت کے دن یہ سیدھا ہو جائے گا اور بالکل سر کے قریب 1 کلو کے میٹر کے فاصلے پر ہوگا۔ آج زمین میں گرمی کی شدت اور حدت کو جذب کرنے کی قوت ہے، لیکن کل قیامت کے دن یہ زمین بھی تانبے کی ہو جائے گی، زمین سے بھی گرمی نکلے گی۔ اب سورج بھی سر پر ہوگا اور ہر بندہ اپنے اعمال بد کے مطابق، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی کمر تک پسینے میں شرابور ہوگا، اور کوئی گردن تک پسینے میں شرابور ہوگا، اور کوئی جو ہے پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا۔ ہر کسی کو نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی پریشان ہوگا۔ قیامت کے دن کی ہولناکیاں ہر کسی کو پریشان کر رہی ہوں گی، ہر کوئی تھرا رہا ہوگا۔ تو کہا جس کا دل مسجد میں لگتا ہے، جو مسجد سے وابستہ ہے، جو مسجد سے محبت رکھتا ہے، مسجد سے صفائی کرتا ہے، مسجد سے پیار کرتا ہے، کہا کہ ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے، جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا رہتا ہے، کہا کہ کل قیامت کے دن جب ہر کسی کو قیامت کے دن کی ہولناکیاں پریشان کر رہی ہوں گی، اس دن مسجد سے محبت کرنے والا، مسجد میں بیٹھنے والا، مسجد سے پیار کرنے والا، اللہ کے گھر سے محبت رکھنے والا